بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 29 نمبر آیت کی آپ نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کی تلاوت کو سنیے، امید ہے انشاءاللہ اس کو سن کر آپ اپنی بھی قرآن پاک کی تلاوت تلفظ اس کی اصلاح کریں گے۔ اللہ کی کتاب ہے یہ، اس کا پہلا حق ہے کہ اس کی تلاوت لفظی درست ہو، دوسرا اس کا بنیادی حق ہے کہ تلاوت حکمی ہو۔ وہ حکمی جو ہے اس کے لیے اب ہم آپ کو اس کا معنی، ترجمہ، تشریح بتائیں گے تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنا سکیں۔ اگر اللہ کے اس کلام کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل نہ کیا تو پھر لفظوں کی تلاوت جو ہے وہ بس اس کا جو اثر ہے وہ سمجھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے ہر وقت، بلکہ وہ موجب عذاب بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سے محفوظ رکھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے کیا بات ہوئی تھی پچھلی آیت میں 27-28 میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد کرا رہا ہے 28 نمبر میں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس نے تو تمہیں بنایا جبکہ تم کچھ تھے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتانے لگا کہ میرے بندے، میں نے تو تیرے آنے سے پہلے یہ کچھ کر دیا تھا تیرے لیے، ارینجمنٹ دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا۔ اب یہ ترجمہ آپ سن لیجئے، میں نے اس کا تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہے، وہ ذات مبارکہ یہ وہی ہے، یعنی جس کا تم بندے انکار کرتے پھر رہے ہیں نا آج کل کیا، اب شروع سے دنیا چلی آ رہی ہے اللہ کے باغی تو اس زمین میں شروع دن سے رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جس کا تم انکار کرتے رہے ہو یا کرنے کا سوچتے ہو یا کرو گے۔ یہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ اس زمین میں جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا، یعنی جو کچھ بھی تم اس زمین میں دیکھتے ہو نا وہ سب تمہارے لیے اس نے بنایا، تمہارے مقصد کے لیے۔ اور پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، جب اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو اس نے ان کو 7 بنا دیا، 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ بظاہر تو بہت چھوٹی آیت ہے، لیکن یقین مانے اس چھوٹی آیت میں بھی بس اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ تو سمندر ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ جو ایک دلیل دی نا کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، وہ ایسے ہی ہے۔ ایک آپ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، کسی کے گھر میں اگر کسی کے ہاں اولاد ایکسپیکٹڈ ہو، پہلے زمانے میں تو لوگوں کو جینڈر بھی نہیں پتہ ہوتی تھی نا، تو تب بھی دنیا جو تھی جب جینڈر نہیں بھی پتہ تھی، اس وقت بھی یعنی جب یہ ٹیکنالوجی نہیں بھی تھی، تو کیا ہوتا تھا، بچے کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے مائیں کپڑے بناتی تھیں، ایسے رنگ بناتی تھی کہ جو لڑکا یا لڑکی دونوں سب کے لیے چلے۔ والد صاحب جو ہیں وہ محنت کرتے تھے، لوگ تحفے تحائف کا انتظام کرتے تھے، پھر جناب پنگوڑے بنائے جاتے تھے، بسترا بچے کا بنایا جاتا تھا، اس کا خاص اہتمام، یعنی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک بچے کے لیے۔ میں آپ اس دنیا میں جو لوگ ہیں، ماں باپ یہی کچھ کرتے ہیں، تو وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے آپ کے لیے وہ کیا جو دنیا کا کوئی ماں باپ، کیا ساری دنیا کے ماں باپ بھی مل کے اکٹھے ہو جائیں تو ایک پیدا ہونے والے بچے کے لیے وہ سب وہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اس نے پوری کائنات کو آپ کے لیے لگا دیا۔ یہ نوٹ کرنے والی بات نہیں۔ جی ہاں، اس آیت مبارکہ میں زمین اور آسمانوں کا جو ذکر ہے نا، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں جگہ جگہ کھول کے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو اس نے بتایا کہ اس نے ہمارے آنے سے پہلے ہی زمین کو بنایا کیسے۔ یہ سورہ فصلت جو ہے نا، 24ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس کی شروع کی آیات میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور باقی 7 آسمانوں کو 4 دنوں میں بنایا، ساری تخلیق جو ہے 6 دن میں مکمل کی اس نے۔ تمہارے لیے تو یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ سب تمہارے لیے اس نے بنایا، یعنی اتنی نعمتیں جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ مثلا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس آیت کو ہم تھوڑا سا کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تسخیر کر دی کائنات کو تمہارے لیے۔ کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اب ہم تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پہ تو زمین کا ذکر ہے نا کہ وہ تمہارے لیے بنی،
اور 7 آسمان بھی ساتھ تمہارے لیے بنے. اشارتاً یہاں بات ہوئی. اس کو اب ہم قرآن کا جب دیکھتے ہیں باقی آیات کو، یہ قرآن کی بہترین تفسیر یہی ہوتی کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب خود ہی ایکسپلین کرتی، خود ہی آپ کو سمجھاتی ہے. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 25ویں سپارے کے آخری صفحے پر ہے یہ آیت، کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے بندے غور تو کرو اس پر، جو غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا میں یہاں کیا تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے سماوات یعنی 7 آسمان، all the heavens and earth، سب کچھ میں نے تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا، یہ تمہاری سروس میں تمہارے لیے کام کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، حج جو ہے وہ 17ویں سپارے کے اندر ہے اور یہ آیت نمبر ہے 65. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہاں اللہ تعالیٰ نا زمین کی نعمتوں کا نا آپ کو ایک جھلک دکھانے لگے. کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، وہی جو آیت جیسے شروع ہوئی تھی نا کہ اس نے ہر چیز تمہارے لیے جو ہے وہ زمین میں سب تمہارے لیے بنایا. کیسے؟ اس کی ایک مثال اللہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو میرے بندے کہ میں نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی زمین میں. اس کی ایک مثال اللہ دیتے ہیں، کبھی کشتی کو دیکھا ہے وہ کیسے چلتی ہے، اور آسمانوں کی طرف دیکھا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب آسمانوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ. یعنی آسمانوں کا بھی جو سلسلہ ہے، آسمان جو ایک تمہارے لیے ہمارے لیے چھت بنی ہوئی ہے، وہ زمین پہ گر نہیں آتا، کھڑا ہے بغیر ستونوں کے. یہ میں ساری آیات کے آپ کو مفہوم ساتھ ساتھ اور بھی شامل کرتا جا رہا ہوں باتیں. وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے حکم سے کھڑا ہے. تم نے دیکھا ہے اس کو اندر کوئی ستون ہو، کوئی پلر ہو؟ یہ تمہارے اوپر سب کیسے کھڑا ہے یہ پوری کائنات؟ اگر اللہ چاہے تو یہ زمین اور وہ آسمان سب ان کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے جیسے یہ پہلے ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ پھر اشارہ دیا کہ اس پہ غور تو کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کتنا وہ تمہارے پہ مہربان ہے، کتنا رحم کر رہا ہے، کتنا کائنڈ ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنی تمہارے ساتھ اس نے وہ کی ہے احسان مندی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے اسی لیے بات شروع کی نا، ماں باپ کی مثال دی کہ ایک بچہ دنیا میں آنا تو ہم چند ایک چیزیں ہی کرتے ہیں. آج کل کے دور میں کرب لیے جاتے ہیں، ڈائپرز لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو. اللہ کہہ رہا ہے تم یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے میرے بندے، تو تم اس کو دیکھو تو صحیح. پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو، زمین کی نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ مزید کھولتا ہے سورہ نحل میں. سورہ نحل اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو نا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے پوری سورہ نحل آپ کے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ ہم پورا دن رات بھی اس پہ لگے رہیں تو بات ختم نہ ہو. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تمہارے لیے دیکھو کیا کیا ہے. هو الذی سخر البحر، یہ زمین کے اندر پانی کی صرف ایک مثال دی ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پانی کو دیکھا ہے اللہ کہتا ہے کیسے میں نے اس کے اندر تمہارے لیے غذا رکھی ہے، اس میں کشتیاں تمہارے لیے چل رہی ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ پانی کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں، میں اگر ہوا کو کہہ دوں رک جاؤ، چلا کے دکھاؤ یہ کشتی، پھر یہ بھی میرے حکم سے چل رہی ہے. تم یہ نہ سمجھو تم نے اس کو کنٹرول کیا، میں نے اس کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. میں نے پانیوں کو کہا تمہارے حکم کے تابع ہو جائیں، تمہاری تسخیر تمہارے نیچے چلیں، یعنی تمہارے کام دیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر سمندر کی غذاؤں کا ذکر کرتا ہے، بینیفٹس آف دا سی فوڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور تم نے یہ زمین کو دیکھا ہے کہ میں نے کیسے اس میں یہ تمہارے لیے راستے اور نہریں اور پانی یہ سارے انتظام چلائے ہوئے ہیں. اور پھر آسمانوں کو دیکھو، وہاں پہ اللہ تھوڑا سا آسمان کا پھر ذکر کرتا ہے کہ اوپر دیکھو ذرا، ستارے جو ہیں، یہ ستارے نہ ہوتے تو تم لوگ تو ڈائریکشنز ہی نہیں لے سکتے تھے. رات کے وقت چاند ستارے غائب ہو جائیں، جو اماوس کی رات ہوتی جسے ہم کہتے ہیں کالی رات، ذرا اس میں دیکھو نا تم. یہ میں اماوس کی رات اس میں ذکر نہیں، ساتھ شامل کر رہا ہوں بات ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کی خاص ذکر کرتا ہے. یہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے جو ستارے تھے اس سے لوگ پہلے زمانے میں وہ ہمارے جی پی ایس ہیں، جی پی ایس تھا ستارے جو تھے، اور ابھی بھی ہیں. ابھی بھی دنیا کے ہر بندے کے پاس تو نہیں نا جی پی ایس، ہر بندہ شہروں میں تھوڑی رہتا ہے، ہر بندے کے پاس نہ میپس ہیں. ان کے میپس کون سے ہیں؟ یہ آسمان کے ستارے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بنانے والا اور نہ بنانے والا برابر ہو سکتے ہیں، تم سوچتے نہیں ہو؟
تم میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں سمیٹ دیتے ہیں یہ سورہ نحل کے اندر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ان اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. پہلی بات یہاں پہ اللہ کہتے ہیں تم میری نعمتیں گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تو بندے پہ غفور الرحیم ہے. اس کا ایک اور چھوٹا سیمپل آپ نے لینا ہو نا سورہ ابراہیم کی آیات 32 33 34 وہاں جا کے آپ دیکھ لیں. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کو وہ جسے کہتے ہیں نا سمرائز کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں میرے بندے تو میری نعمتیں گن ہی نہیں سکتا. اتنی میں نے تیرے پہ نعمتیں کی ہیں اور پھر بھی تو میرا انکار کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتیں. وہاں بھی یہی بات ہے. اور کہا بڑا ہی ویسے نہ شکر ہے انسان, ظلم کرتا ہے, نہ شکر ہے یہ میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کہا. سورہ ابراہیم جو ہے یہ 13ویں سپارے کی صورت ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اسی طرح ذکر کیا. اور وہاں پہ آسمانی نعمتوں میں ایک اور اللہ بات بتاتے ہیں. جیسے نحل میں تھی کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ جو آسمان بنائے اس میں تم نے دیکھا سورج اور چاند کیسے وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر سورج کی روشنی اس دنیا سے ختم ہو جائے تو کوئی چیز ہم زمین پہ اگا سکتے ہیں؟ سن لائٹ نہیں ہوگی تو ایک بھی سبزی نہیں پیدا ہونی. جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی گرین ہاؤس میں لے جائیں سیڈز, کب تک گرین ہاؤس سے کھائیں گے؟ آخر میں تو سورج ہی چاہیے نا. روشنی کہیں نہ کہیں سے تو لانی پڑے گی نا. کتنی آرٹیفیشل لائٹ سے کیا کچھ بنا لیں گے آپ؟ نہیں بنا سکتے. سورج جیسی روشنی, ویسا لیمپ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے زمین کے لیے وہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. چاند نہ ہو, سوچیں آپ, نہ سورج اور چاند ہی دو آسمانوں کی چیزیں نکال دیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ بات صحیح کہی کہ وہ جو سورہ جاسیہ میں تھی کہ میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے میں نے تیری خدمت میں لگایا, تجھے میں نے اتنی فضیلت, اتنا مرتبہ, اتنا سب کچھ دیا. افسوس یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا, بندہ اس کی افسوس یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے, تم ان کے لیے نہیں بنے. بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے میں ان چیزوں کے لیے بناؤں, یعنی ہم دنیا میں جو ہے نا ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں تو پہلے ہی ہماری خدمت میں اللہ نے لگا دی. ٹھیک ہے نا. یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یہ تیرے لیے ہیں, تو ان کے لیے نہیں ہے. they are for you, you are not for them. اور یہ اللہ نے احسان کیا کہ یہ پہلے سے ان کی خدمت لگا دی, بندے کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اندازہ کریں اس زمین کے اندر سے آپ, میں کہتا ہوں ایک ایک نعمت کو دیکھ لیں. اپنے جسم پہ تو ابھی بات ہونی نہیں ہے نا, وہ تو آگے پھر باتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ پھر ایک نیا ٹاپک ہے, وہ اس میں ہم پہلی آیتوں میں ذکر کر چکے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندے کو ریئلائز کروایا کہ دیکھ لو تم کون تھے, کہاں سے آئے ہو, کیا تھے اور کیا ہو. اور بندے کو پھر اللہ نے یاد کرایا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ میں نے تمہارے لیے ارینجمنٹ کیا کیا کیے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں میں نے تمہارے لیے کیا, کیا کیا کچھ نہیں میں نے تمہارے لیے بنایا, سب کچھ تو میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. اللہ کی یہ مخلوقیں ہیں, یاد رکھیں یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. آپ کی گیلیکسیز, آپ کے سولر سسٹمز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے مقصد تو نہیں بنی ہوئی نا, یہ سارے کے سارے بندے کے کام آ رہے ہیں. انسان ان سے فائدہ لے رہا ہے, بالکل لے رہا ہے. اسپیس سیٹلائٹس کو بھی آپ نہ رکھیں تو اس کے علاوہ بھی یہ جو سولر سسٹمز ہیں اور آپ کی گیلیکسیز ہیں ان کا ایک سسٹم ہے. اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ اور میں جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہ سارا کچھ تو میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. ٹھیک ہے نا. تو مگر اس کے بعد بندے کو جو آخری بات ہے نا, جو سوچنے کی بات ہے, وہ یہ ہے, سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کا میں انکار تو کر نہیں سکتا, اس نے مجھے بنایا فرام نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر نہ صرف مجھے بنایا بلکہ میرے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں اس نے میرے لیے کیا کچھ نہیں بنایا. دیکھیں نا دنیا میں آپ سوچیں, ایک آپ چھوٹی سی دفتر کی مثال لیں. چلو بچہ تو بچے کو سمجھ ہی نہ ہوتی بیبی کو کہ اس کے لیے کیا کچھ ماں باپ نے بنایا. آپ ایک آفس کی مثال لیں. آپ آفس جاتے ہیں, آپ کے لیے جناب پہلے سے بڑا شاندار کمپیوٹر تیار ہے, آپ کے لیے ڈیسک تیار ہے, آپ کے لیے جناب بونس بھی ہے, آپ کو وہاں پہ سارا کچھ وہاں آپ کے لیے پڑا ہوا ہے. ایسی ایسی چیزیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہاں تو اتنی فیسلٹیز تو سی ای او کو بھی نہیں ملتی ہیں, اور سی ای او نے تو مجھے ہی سی ای او کی طرح, یعنی کہ جو اونر ہوتا ہے کمپنی کا یا جو سمجھیں بڑا سب سے بڑا ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس طرح کی مجھے سہولیات ملی ہوئی ہیں یار, اس طرح کے مجھے بینیفٹس ملے ہوئے ہیں. اور کام جو ہے وہ سی ای او مجھے کوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام نہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرے.
آپ آٹومیٹک رزلٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کہیں گے یار مجھے اب کچھ کرنا چاہیے، اتنا کچھ کیا ہے تو میں کچھ تو میری جاب ہوگی نا. صرف جاب، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جاب سے بڑھ کے آپ کو تو جاب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا نا پھر، کہ اتنے احسانات، اتنے احسانات، اتنے فائدے، اتنے بینیفٹس کہ سارا کچھ پہلے سے ہی تیار ہے آپ کے لیے. مگر اگر سوچیں آپ اسی دفتر میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ ان چیزوں سے ہی کھیلنے میں لگے رہیں اور جاب کریں نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بندے کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سب کیوں، یہ کچھ تو اس کے پیچھے بڑا ہے مقصد، وہ اب سوچنا ہے میں نے آپ نے. انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی کہ یہ کیا ہے سارا ماجرا، کہ ہر چیز میری خدمت میں اللہ نے لگا دی. میں بندہ، ایک عام سا بندہ جس کو میں کہتا ہوں 2 دن باتھ روم نہ آئے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس کو یہ سب کچھ کیوں ملا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو یہ سوچنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ سوچ، وہ فہم، وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمیں کیوں اللہ نے پھر بھیجا، یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیوں انتظامات ہوئے. اللہ کرے مجھے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے اور ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کو نہ صرف لفظوں کو پڑھیں بلکہ اس کے الفاظ پہ عمل بھی کریں. واللہ اعلم.